بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر طرح سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی کثرت سے نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ اس کو وراثت میں بھی حقدار قرار دے گے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرنا، کبھی کبھی اس کو کچھ ہدیہ بھیج دینا، اس کے دکھ اور سکھ میں شریک رہنا، یہ سب باتیں موجب اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی مالی مدد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ معاشی اور سماجی اعتبار سے اپنا ہم پلہ ہو۔ اگر کچھ غریب لوگ اپنے پڑوس میں آباد ہے تو وہ بھی پڑوسی ہے، اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ان کی خبر گیری دوسرے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا صرف موجب ثواب ہی نہیں، فرض ہے۔ اس طرح پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے احادیثات ہیں جن میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی سے پیش آئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔